السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ وقال عز من قائل سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم۔ وقال عز من قائل سبحانه وتعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مبارکہ، آپ کی صفات اور آپ کا تذکرہ کرنا ایک ایسی عظیم صفت ہے اور اسلام میں اس قدر پسندیدہ ہے۔ اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیے کہ خود اللہ رب العزت عرش معلیٰ پہ مستوی ہو کر فرشتوں کے سامنے اپنے پیغمبر کی تعریف بیان کرتا ہے۔ امام ابو العالیہ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی سے مراد یہی ہے اللہ کا صلاۃ بھیجنا، درود بھیجنا یہی ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے پیغمبر کی تعریف و توصیف کرتا۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات میں سے نمایاں ترین صفت رحم دلی ہے، اس کا تذکرہ کیا جائے گا کہ آپ کے اندر ایسی صفت تھی کہ تورات و انجیل میں بھی آپ کا تذکرہ اسی حوالے سے آج بھی موجود ہے کہ میرا پیغمبر جب دنیا میں تشریف لائے گا لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق، نہ اس کا دل سخت ہوگا نہ اس کا لہجہ سخت ہوگا، وہ ہر لحاظ سے
رحمت کا، نرمی کا، محبت کا، شفقت کا ایک پیکر ہوگا۔ لیکن میری یہ خواہش ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی بالفعل بھی ایسے ہی کیا جائے گا، کہ آپ کی رحم دلی کا تذکرہ عمومی انداز میں کرنے کی بجائے اسے ترتیب کے ساتھ بیان کیا جائے، تاکہ ہم میں سے ہر شخص صرف تذکرہ سن کے اٹھ نہ جائے، زندگی کے جس شعبے کے ساتھ وہ وابستہ ہے اللہ کے پیغمبر کی رحم دلی کا تذکرہ سنتے ہوئے وہ غور کرے، آیا کہ میرے اندر بھی اس شعبے میں اس طرح کی رحم دلی پائی جاتی ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ایک جامع ترین تبصرہ کیا ہے۔ اس آیت کو آپ قرآن کی روشنی میں سمجھیے، اس کے معنی میں میرے ساتھ مل کے غور کیجئے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی رحم دلی کا تذکرہ خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کس شان اور کس محبت کے ساتھ کیا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یقیناً بلا شبہ تمہارے پاس ایک ایسا پیغمبر آیا ہے، من انفسکم، وہ تمہی میں سے ہے، وہ تمہی میں سے ہے۔ اس کے اندر بھی رحم دلی کا پہلو ہے۔ اگر پیغمبر فرشتہ ہو جسے نہ بھوک ستاتی ہو نہ پیاس لاحق ہوتی ہو، تو وہ بھوکے اور پیاسے کے درد کو کیسے سمجھ پائے؟ ایسا پیغمبر آیا ہے جو تمہی میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اگر تمہیں مشقت پہنچے تو پیغمبر کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اسے دکھ ہوتا ہے کہ میری امت کو یہ مشقت کیوں پہنچ رہی ہے۔ حریص علیکم، دنیا میں ہر انسان کے دل میں ارماں ہوتے ہیں، خواہشیں ہوتی ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں، والدین کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں، بہنوں کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، بزنس کے بارے میں۔ اللہ نے کہا میں نے تمہیں ایسا پیغمبر دیا ہے جس کی ساری خواہشیں تمہارے بارے میں ہیں۔ حریص علیکم، حریص علیکم۔ پھر اللہ رب العزت نے چوتھی بات یہ فرمائی، بالمؤمنین رؤوف، اہل ایمان کے ساتھ بالخصوص وہ بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے۔ اور پانچویں بات اللہ نے کہی، رحیم، اہل ایمان کے ساتھ بالخصوص وہ بہت رحم دل بھی ہے۔ ہم قرآن مجید کو سرسری پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے اس میں غور کرنے کی۔ یہ شفقت کرنا، رحم کرنا، علیحدہ علیحدہ اس کا بیان کیوں ہوا ہے؟ ہم بالعموم سمجھتے ہیں شفقت کرنا، رحم کرنا ایک ہی چیز ہے۔ اللہ کے قرآن میں کوئی لفظ اضافی نہیں، بلا مقصد نہیں، بلا ضرورت نہیں، ہر لفظ کے اندر معنی کا ایک سمندر چھپا ہوتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں رؤوف اسے کہتے ہیں جو ہر وقت اس کوشش میں ہو کہ میری امت کو زیادہ سے زیادہ خوشیاں کیسے مل سکتی ہیں، اور رحیم اسے کہتے ہیں جو ہر وقت اس سوچ میں ہو کہ میری امت کی تکلیفیں اور مشقتیں ختم کیسے ہو سکتی ہیں۔ گویا رؤوف کا تعلق ہر انسان کے لیے خوشیاں لے کے آنا، مسرتیں لے کے آنا، برکتیں لے کے آنا، سعادتیں لے کے آنا، اور رحیم کا تعلق جب کوئی انسان تنگی میں ہو، تکلیف میں ہو، مشقت میں ہو، تو اس وقت اس پہ رحم کرتے ہوئے اس کی تکلیف اور مشقت کو دور کرنا۔ اسی کو مفسرین نے کہا رؤوف اسے کہتے ہیں الذی یجلب المسار، جو ہر وقت اس کوشش میں ہو کہ زیادہ سے زیادہ خوشیاں امت کے لیے سمیٹی جائیں، اور رحیم اسے کہتے ہیں الذی یدفع المضار، جو ہر وقت اس کوشش میں ہو کہ امت کی ساری تکلیفیں اور مشقتیں
उम्मत से उठा के दूर कर दी जाए। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्ही में से है, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हें मशक्कत हो तो ये चीज मेरे पैगंबर के दिल पे गिरां गुजरती है। हरीसुन अलैकुम, उसके सारे अरमा, उसकी सारी ख्वाहिशें, उसकी सारी उम्मीदें, उसके सारे मंसूबे बस तुम्हारे बारे में हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मेरे बाप ने मेरे लिए दुआएं की हैं, कोई शक नहीं, मेरी माँ मेरे लिए रोई है, कोई शक नहीं, लेकिन मेरा ईमान कहता है मेरा पैगंबर मेरे लिए मेरे माँ बाप से बढ़ के रोया है। मेरे माँ बाप ने मेरे बारे में सोचा, कोई शक नहीं, लेकिन मेरा अकीदा और ईमान ये कहता है मेरे पैगंबर ने मेरे बारे में मेरे माँ बाप से भी बढ़ के सोचा है। हरीसुन अलैकुम, उसकी तमाम ख्वाहिशें तुम्हारे बारे में हैं। बिलमुमिनीन रऊफ, वो अहले ईमान के साथ खुसूसन बहुत ही ज्यादा शफकत करने वाला है। रहीमुन, और बहुत ज्यादा रहम दिल है। इस आयत की रोशनी में ही इंशाअल्लाह हम सारी बातें करेंगे। आपने इस आयत के तमाम अल्फाज को, इसके मानी को, इसके अल्फाज व कलिमात को अपने दिल के अंदर जगह देनी है। दोबारा इसकी तिलावत समात कीजिए और एक एक लफ्ज को अपने दिल के अंदर बिठाइए। अल्लाह हमें कुरान में गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम। सबसे पहली आपकी शफकत का मंजर मुआशरे के बच्चे थे। बच्चों के साथ आप मोहब्बत करते और कमाल करते, उनसे प्यार करते, उनको गुड़ती देते, उनके सर पे हाथ फेरते, उनको कंधों पे उठाते, उनको सीने पे बिठाते, उनको गोद के अंदर बिठा लेते। और अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम दोनों जहानों के सरदार होने के बावजूद सिर्फ अपने ही बच्चे नहीं, बेगानों के बच्चों को भी अपनी गोद में कभी आपने ऐसा भी बिठाया कि उस बच्चे ने इस पैगंबरे दो जहां की गोद में पेशाब तक कर दिया और अल्लाह के प्यारे नबी ने उसको नागवार महसूस न किया। हसन हुसैन से जो आपकी मोहब्बत थी वो तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। नमाज के अंदर आपके नवासे आपके कंधों पे सवार हो जाते हैं, सजदे को लंबा कर देते हैं, बहुत तूल पकड़ जाता है। सहाबी पूछते हैं इतना तवील सजदा ए अल्लाह के प्यारे नबी आज कैसे हो गया? फरमाया इन नबनी इर्तहलनी फकरिहतु अन उअज्जिलहु, मेरे नवासे ने मुझे अपनी सवारी बना लिया था। मैंने कहा जब तक नवासा नहीं उठेगा नाना भी अपना सर सजदे से नहीं उठाएगा। बाज लोग अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन बेगानों के बच्चों को जानवरों के बच्चों जैसी भी अहमियत नहीं देते हैं। अपनों के लिए बड़े मेहरबान होते हैं, अपने बच्चों के साथ बड़ा प्यार करने वाले हैं, और बेगानों के बच्चे चंद टकों के बराबर भी उनको अहमियत देने के लिए तैयार नहीं होते। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चों के साथ भी मेहरबान और बेगानों के बच्चों के साथ इतने मेहरबान, इस कदर रहीम और करीम थे कि अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलमानों के बच्चे तो कुजा, यहूदियों के बच्चों से भी प्यार और मोहब्बत का ताल्लुक रखते थे। आप जानते हैं ना, वो यहूदी बच्चा ही था जो बीमार पड़ गया था और अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम उसकी खैरियत पूछने उसके घर तशरीफ ले गए थे। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम बेगानों के बच्चों के साथ भी इस कदर मोहब्बत करने वाले थे। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों के खिलौनों और बच्चों की प्यार मोहब्बत की चीजों का भी अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम इतना ख्याल रखते कि एक बड़ा प्यारा सा बच्चा सहाबी का बेटा अल्लाह के पैगंबर के पास आया करता था। उसने अपने घर में
एक परिंदा रखा हुआ था, उससे दिल बहलाता था। वो परिंदा फौत हो जाता है, चला जाता है, दुनिया से मर जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम मोहब्बत का ऐसा अंदाज अपनाते हैं कि उस बच्चे से कहते हैं, या अबा उमैर मा फ़अलन नुग़ैर, अबू उमैर तुम्हारी चिड़िया, तुम्हारे परिंदे नुग़ैर को क्या हुआ, उसका क्या बना, उसे क्या हुआ। यहां से मुहद्दिसीन ने लिखा है कि दिल बहलाने के लिए अगर मासूम बच्चे घरों में परिंदे रख लेते हैं, उनकी तरबियत की जाती है, वो अपने वक्त को बहुत ज्यादा जाया नहीं कर रहे, नमाजों को जाया नहीं कर रहे, फजूल खर्ची नहीं हो रही, और परिंदों का भी ख्याल रखा जा रहा है, तो उनको रखने में कोई हरज नहीं। बल्कि इस हदीस पे तो मुस्तकिल एक मुहद्दिस ने किताब लिखी, शरह हदीस अबी उमैर, कि इस सहाबी के वाक़े से बहुत सारे मसाइल का इस्तिंबात किया गया। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा दुनिया से जिस लम्हे बेपरवाह और बेनियाज होते थे, वो नमाज की कैफियत होती थी। आपका सीना खोलता होता था, सारी तवज्जो अल्लाह की तरफ होती थी। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी दूसरों के बच्चों का इतना ख्याल रखते थे कि आप इरशाद फरमाते हैं, इन्नी लअदखुलु फी सलाती उरीदु इतालतहा, मैं नमाज शुरू करता हूं, मेरा इरादा होता है नमाज बहुत लंबी पढ़ाऊंगा, लेकिन नमाज के अंदर मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, मैं अपने इरादे को मनसूख कर देता हूं, और ये सोचते हुए कि इस बच्चे के माँ पे क्या गुजर रही होगी, मैं उस नमाज को मुख्तसर कर देता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रऊफुर रहीम थे बच्चों के साथ। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, अपने रवैयों में, अपने लहजों में, अपनी डीलिंग में, अपने मामलात में नरमी लेके आए, प्यार लेके आए, मोहब्बत लेके आए, उल्फत लेके आए, शफकत लेके आए। जो बच्चे बचपन में मुआशरे से लेते हैं, बड़े होके उस मुआशरे को वही कुछ वापस करते हैं। अगर हम बचपन में उन्हीं मोहब्बतें देंगे तो मोहब्बत भरा मुआशरा बनेगा। अगर बचपन में इधर से डांट, उधर से डांट, इधर से झिड़कियां, उधर से पटाई, ये कुछ मिलेगा, तो फिर बड़े होकर वही कुछ हमें वापस भी लेना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ मोहब्बत करते हुए उनकी आखिरत को नहीं भूलते थे, और आपको ये पूरी तरह से हमसे कहीं बढ़ के ये अंदाजा था कि कहीं बच्चों से प्यार का मतलब मेरी उम्मत ये ना समझ जाए कि उनकी हर जायज नाजायज फरमाइश को पूरा करना है और हर वक्त बस सिर्फ उन्हीं के पीछे चल पड़ना है। नहीं, इन हद्दों को भी क्रॉस नहीं करना। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम जानते थे, अगर बच्चों से ऐसा प्यार किया जाए कि उनकी नमाजें रह जाएं, उनकी तलावतें रह जाएं, वो दीन से दूर हो जाएं, तो ये उनसे प्यार नहीं, उनकी आखिरत की तबाही है। इसलिए आप फरमाते, जब बच्चे 10 साल के हो जाएं, अगर वो फिर भी नमाज की तरफ ना आए, तो अपने उन बच्चों पे हाथ उठाकर भी उनको नमाज पे लगाया करो, हाथ उठाकर भी उनको नमाज पे लगाया करो, और इस मामले में नरमी ना किया करो। ये अल्लाह के हक का मामला है, ये नमाज का मामला है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबान थे बड़ों के साथ भी। मुआशरे के वो लोग जो बुढ़ापे को पहुंच जाएं, जिनकी दाढ़ियां सफेद हो जाएं, जिनके बाल सफेद हो जाएं, जिनकी कमरें झुक जाएं, जिनके हाथों में असाए पीरी आ जाए, जिनके चेहरों पे झुर्रियां पड़ जाएं, दिन रात के गुजरने से जिनके दिलों के अंदर गम घर कर जाएं, जिन्होंने अपने बहुत सारे बच्चों, बहुत सारे बच्चियों के जनाजे उठाए हों, पूरी जिंदगी मुआशरे को सर्विसेज दी हों, वो बड़ा ही बदकिस्मत मुआशरा होता है जो उन बुजुर्गों को अपने घरों से निकाल के उनके लिए ओल्ड हाउसेस बनवा के अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करता है। और वो बदनसीब सोसाइटी होती है जो बुजुर्गों को और बड़ों को अपने लिए बोझ समझते हैं
اور टिश्यू पेपर की तरह जब तक जरूरत थी उनकी जवानियों से, उनके बचपन से, उनके लड़कपन से, उनकी सलाहियतों से फायदा उठाया, अब वो बूढ़े हो गए और उनको डस्टबिन के अंदर फेंक दिया। ये अमेरिकी और यूरोपी तहजीब और फ्रांसीसी कल्चर तो हो सकता है, जो रहम दिली के नाम से पूरी तरह वाकिफ नहीं है। पैगंबर दो जहां अलैहिस्सलाम बुजुर्गों के साथ इतनी मोहब्बत करते, फरमाते अल बरकतु मा अकाबिरिकुम, तुमने जो कुछ करना है कर लो, लेकिन बरकतें तुम्हारे घरों में तुम्हारे बड़ों की वजह से होती हैं। बरकतें तो बड़ों की वजह से होती हैं। मेरे नौजवान बेटो, ये कभी ना समझना कि हम कमा रहे हैं, हमारी वजह से सब कुछ हो रहा है। नहीं, तुम्हारे घर में जो बूढ़ा बाप है, तुम्हारे घर में जो बूढ़ी माँ है, और उसकी जो जबीने न्याज होती हैं, और उसकी आंखों से जो रिमझिम आंसुओं के कतरे मोतियों की तरह बहते हैं, सारी बरकतें तो उसकी होती हैं, बरकतें तो उनकी तरफ से होती हैं। उमूमी हर बड़े की इज्जत के बारे में आप फरमाते लैसा मिन्ना मल्लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना, जो छोटों पे रहम नहीं करता और जो बड़ों की इज्जत नहीं करता, वो तो मेरी उम्मत में से नहीं है, वो हम में से नहीं है। आज हमारा कल्चर बदला, हमारी रिवायात बदली, हमारे रवैये बदले, हमारे जवान बदले, हमारे बेटे बदले, जदीद तालीम ने सोच के जाविये बदले। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहां तक इरशाद फरमाते, बूढ़े इंसान की, सफेद बालों वाले इंसान की इज्जत करना, चाहे उसका आपके साथ कोई रिश्ता नहीं। इन्न मिन इजलालिल्लाहि इकराम ज़िश्शैबतिल मुस्लिम, सफेद बालों वाले मुसलमान की इज्जत अल्लाह की इज्जत का हिस्सा है। जिसके दिल में अल्लाह की इज्जत है, जिसके दिल में अल्लाह का एहतराम है, जिसके दिल में ये बात मौजूद है कि अल्लाह ने इनको बड़ा किया है, इनको बड़ी उम्र दी है, हमसे बड़ा बनाया है, वो सफेद बालों वाले इंसान की इज्जत जरूर करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलखुसूस अगर वो बुजुर्ग बड़ी उम्र के लोग वालिदैन हों और वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उनके बारे में तो वो तालीमात और वो बातें हैं कि इंसान अल्लाह की आयत को सुन के हैरान और शशदर ही रह जाता है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़ वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तुम्हारे रब का कतई फैसला है, दो टोक हुक्म है, इबादत सिर्फ उसी की है, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा, अगर तेरे पास वो बूढ़े हो जाएं, ये नहीं कहा बूढ़े हो जाएं, कहा तेरे पास वो बूढ़े हो जाएं, ये याद दिलाने के लिए कि एक वक्त वो था जब तू उनके पास बचपन में होता था और गोश्त का एक टुकड़ा होता था, और अगर तेरे पास अब वो बूढ़े हो जाएं और वो बच्चों की तरह मासूम अदाएं, फरमाइशें और हरकत करने लगें और जिद पे आने लगें, जैसे बचपन तेरा उनके पास गुजरा है, अगर उनका बुढ़ापा तेरे पास आ जाए, दोनों या दोनों में से कोई एक, फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो उनसे उफ भी नहीं कहना है, वला तन्हरहुमा, झिड़कना नहीं है उनकी किसी गलती पे, किसी जिद पे,
کسی انات پہ خبردار جو ان کو جھڑکا تو چاہے وہ اس بات پہ ہو وہ دوائی نہیں لیتے، چاہے وہ اس بات پہ ہو وہ پرہیز نہیں کرتے، چاہے وہ اس بات پہ ہو وہ احتیاط نہیں کرتے، چاہے وہ اس بات پہ ہو ان کی اپنی صحت کی خاطر ہو، دوائی نہ لینے سے جتنے ان کے نفس کا جسم کا نقصان ہوتا ہے، تمہاری جھڑکوں سے اس کی نفسیات کا اس سے 1000 گنا زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا نہیں ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑی ہی نرم لہجے میں ادب کے ساتھ بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جناح پرندے کے پر کو کہتے ہیں اور ذل ذلت کو کہتے ہیں، پستی کو کہتے ہیں، نیچے لگ جانے کو کہتے ہیں۔ کیا کمال ہے اللہ، تیرے کلمات میں برکتیں کیا ہوتی ہیں، گہرائیاں کیا ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہا ان کی بات ماننی ہے، وہ تو چھوٹا لفظ ہوتا نا، کہا وَاخْفِضْ، جھک جانا ہے، لہما، ان دونوں کے لیے، جناح، اپنے پروں کو جھکا دینا ہے، من جناح الذل، ذلت کے ساتھ نیچے لگ کے۔ اس لفظ میں اتنی خوبصورتی ہے، ایک اشارہ تو یہ پایا جاتا ہے جس طرح سے پرندے کی ماں اپنے پروں کے نیچے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہوئے محبت کرنی ہے، بوڑھے والدین کے اوپر تم نے اپنی محبتوں کے بازو اور پر ایسے بچھا دینے ہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، پھر ذلت کا لفظ استعمال کیا، ان کے نیچے ہی لگ جانا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے، فرما بردار بیٹا وہ ہوتا ہے جو والدین کے سامنے اس طرح رہتا ہے جس طرح سے ایک مجرم غلام اور نوکر اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ جناح الذل من الرحمہ، اور یہ سب کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا، من الرحمہ، اس وجہ سے کرنا ہے کہ تیرے دل میں رحم ہونا چاہیے، تیرے دل میں رحم ہونا چاہیے، شفقت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ سے دعائیں کرنی ہے، اللہ میرے والدین پہ ویسے رحم کر جیسے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے بچوں کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے بڑوں کے ساتھ، اور خصوصاً بڑے جب رشتہ دار ہوں، وہ بہنیں ہوں، وہ بھائی ہوں، وہ ماں ہو، وہ باپ ہو، وہ خالہ ہو، وہ انکل ہو، وہ ماموں ہو، وہ رشتے میں بڑے لگتے ہوں، جو ان بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وہ تو میرا امتی ہی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے، وہ کسی اور کے کلچر پہ چل رہا ہے، کسی اور کی تہذیب کو اپنائے ہوئے ہے۔ میں اپنے نوجوان بیٹوں سے ایک بات عرض کرتے ہوئے موضوع کو آگے بڑھاؤں گا۔ میرے نوجوان بیٹوں، خصوصاً آپ سے ایک شکوہ ہے، ماں پاس بیٹھی ہے، باپ پاس بیٹھا ہے، آپ اپنے موبائل میں مست ہیں، آپ فیس بک میں گم ہیں، آپ واٹس ایپ کی چیٹنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور آپ دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں سمندر پار کی دوستیاں پال رہے ہیں، اور ان کو پالنے کے لیے آپ کے پاس گھنٹوں موجود ہیں، اور ماں باپ کی طرف آپ کی توجہ ہی نہیں۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، بوڑھی ماں یا بوڑھا باپ یا کوئی بھی باپ، چاہے بوڑھا نہ بھی ہو، بڑھاپے کا تذکرہ تو مفسرین کہتے ہیں اس لیے کیا کہ اس میں احساسات زیادہ نازک ہو جاتے ہیں، وگرنہ ہر باپ باپ ہے اور ہر ماں ماں ہی ہے۔ اگر وہ پاس بیٹھے ہوں اور آپ اپنے موبائل میں مست ہوں تو کبھی اپنے ماں باپ سے جا کے پوچھنا کہ ان کے دل پہ کیا بیتتی ہے، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے کہ یہ میرا بیٹا، یہ میری بیٹی، یہ اس نے میری محنتوں، میری محبتوں، خون پسینے کی کمائیوں، میری مشقتوں، میرے آنسوؤں کی یہ قدر کی ہے کہ سمندر پار وہ لوگ جو نہ اس کے جنازے میں کبھی آ سکیں، نہ کبھی اس کی ہیلپ کر سکیں، نہ کبھی اس سے حقیقی محبت کر سکیں، ان کی وجہ سے یہ میرے ساتھ گپ شپ کے لیے، دکھ سکھ شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ کے پیغمبر بہت شفقت کرنے والے،
بہت رحم دل تھے بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، اور بڑے خصوصاً وہ جو رشتہ دار ہوں، اعز و اقربا ہوں، آپ رحم دل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، گھر میں کام وام کرنے والے لوگوں کے ساتھ، اس دور کی لونڈیوں کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس دور کے غلاموں کے ساتھ رحم دل تھے، کمال کے رحم دل تھے۔ جناب ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو کوڑے کے ساتھ مار رہا تھا، خوب اس کی پٹائی کر رہا تھا۔ ظاہر ہے کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو صحابی مار رہے ہوں گے نا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اس منظر کو دیکھتے ہیں، میرا صحابی ہے، ابو مسعود ہے، اور اپنے غلام کو کوڑا چابک ہاتھ میں لے کے مسلسل ضربیں لگائے جا رہا ہے۔ فرمایا اعلم ابا مسعود ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام۔ ابو مسعود، جتنا اس غلام کے لیے تو سپیریئر ہے، جتنا اس نوکر کے مقابلے میں تو اس کا آقا ہے، جتنا تو اس کو مارنے پہ قادر ہے، جتنی اس نے تیرے حق میں غلطیاں کی ہیں، تیرا بھی ایک آقا ہے۔ ابو مسعود، تو نے اس کے حق میں غلطیاں زیادہ کی ہیں اور وہ تیری پکڑ اس سے زیادہ کر سکتا ہے۔ اس حدیث کی سطروں میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ آپ نے صرف یہ لفظ استعمال کیے، اللہ تیرے اوپر زیادہ قادر ہے، جتنی تجھے اس غلام پر اتھارٹی حاصل ہے، اللہ کو تیرے اوپر اس سے زیادہ اتھارٹی حاصل ہے۔ جناب ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں اللہ کے پیارے نبی ہیں، ہاتھ سے کوڑا نیچے گر جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے غلام کو کبھی نہیں مارا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ بڑی غلطیاں کرتے ہیں، میں ان کو کتنا معاف کیا کروں؟ اللہ کے پیارے نبی خاموش رہتے ہیں۔ جب وہ بار بار پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں 70 مرتبہ تو معاف کر دیا کرو نا، 70 مرتبہ تو معاف کر دیا کرو نا۔ آپ سمجھائیں یہ آپ کا حق ہے، نصیحت کریں یہ آپ کا حق ہے، خیر خواہی کریں یہ آپ کا حق ہے، اس کی بھی اس کے اندر بہتری ہے، لیکن ظلم و ستم کرنا یہ آپ کو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اپنے خادموں کے ساتھ اتنے مہربان، جناب انس 10 سال تک خدمت کرتے ہیں، کہتے ہیں 10 سال میں اللہ کے پیغمبر نے مجھے ایک دفعہ بھی نہیں جھڑکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم تھے بچوں کے ساتھ، رؤوف الرحیم تھے بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ، رؤوف الرحیم تھے اپنے ماتحتوں، نوکروں، خادموں، غلاموں کے ساتھ، رؤوف الرحیم تھے معاشرے کے غریب انسانوں کے ساتھ۔ وہ لوگ جو کسی بھی معاشرے میں غربت اور فقیری کی زندگی بسر کر رہے ہوں، جن کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں، جن کی اولادوں کے پاس پہننے کے لیے لباس نہ ہو، پڑھنے کے لیے کتابیں نہ ہوں، اور سکول میں جانے کے لیے یونیفارم نہ ہو، جن کی اولادوں کے پاس غربت ان کے گھروں میں ناچ رہی ہو، آپ معاشرے کے ان طبقوں کے ساتھ خصوصی رحم کرتے تھے، اور سب سے بڑا رحم اللہ کے پیغمبر کا یہ تھا کہ آپ نے غریب انسان اور امیر انسان کی نفسیات بدل دی۔ پہلے کیا نفسیات ہوتی تھی؟ عزت اس کی ہے جس کا اونچا بنگلہ ہے، عزت اس کی ہے جس کی اونچی کوٹھی ہے، عزت اس کی ہے جس کے پاس لمبی چوڑی اونچے ماڈل کی کوئی کار ہے، یا اس دور میں تیز رفتار اونٹ ہے، سواری ہے۔ اس دور کے اندر بھی انسان اسی نفسیات کے اندر جی رہا ہے۔ آپ نے سب سے بڑا احسان غریب طبقے پہ یہ کیا، اور رہتی دنیا تک تمام بنی نوع انسان کے ساتھ یہ کیا کہ آپ نے فرمایا عزت کا تعلق پیسے اور دولت کے ساتھ نہیں ہے، عزت کا تعلق انسان کے کردار کے ساتھ ہے۔ اس سوچ کو پختہ کیا، لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا، تاکہ کوئی شخص بھی
کسی غریب کو سائیکل پہ آتے دیکھ کے، فٹ پاتھ پہ بیٹھے دیکھ کے، لوگوں سے مانگتا دیکھ کے، غربت میں دیکھ کے، پھٹے پرانے لباس کو دیکھ کے، ٹوٹی ہوئی اس کی جوتی کو دیکھ کے کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ یہ مجھ سے حقیر ہے اور میں اس سے افضل ہوں. نہیں، وہ یہ سوچے ممکن ہے اللہ کے نزدیک یہ زیادہ نیک اور اس کا دل زیادہ پاکیزہ ہو اور یہ مجھ سے افضل ہو. یہ بھی نہیں کہ ہر غریب افضل ہے. آپ علیہ السلام نے کہا کردار کے لحاظ سے، اگر وہ کردار ایک دولت مند انسان کے پاس ہے تو آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارتیں سنائی، عبد الرحمن ابن عوف کو جنت کی بشارتیں سنائی. اگر وہ کردار اور اعمال اور دل کی پاکیزگی بلال حبشی کے پاس ہے، جو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والا، غلامی کی زندگی بسر کرنے والا، اور رنگ کا کالا کلوٹا اور ہونٹ اس کے موٹے ہیں اور عجیب ان کے نقش و نگار ہیں، تو آپ نے کہا بلال زمین پہ چلتے ہو تمہارے قدموں کی آہٹیں جنت میں سنائی دیتی ہیں. نفسیات بدل دی، سوچ بدل دی. افسوس ہے کہ ہم نے رؤوف الرحیم پیغمبر کی سوچ آج بھی نہیں اپنائی ہے، اور آج بھی ہم لوگوں کو اسی بنیاد کے اوپر تولتے ہیں کہ کس کے پاس کتنی دولت ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ سوچ اس حد تک بدلی، باقاعدہ تربیت کی. جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ کو ایک دفعہ آپ نے بلایا، کہا جاؤ مسجد میں جاؤ، دیکھو مسجد میں سر اٹھاؤ، سب سے معزز انسان کون نظر آتا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، کہتے ہیں یہ بہت معزز لگتا ہے، یہ بہت معزز لگتا ہے. پوچھا اچھا آپ دیکھو سب سے کمزور انسان کون سا نظر آتا ہے؟ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پرانے پھٹے ہوئے لباس میں ملبوس ایک شخص کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا غریب محسوس ہو رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جناب ابو ذر کی نفسیات بدل رہے ہیں. حضرت ابو ذر خود بڑے غریب تھے، اتنے غریب تھے اور اس قدر مسکین تھے، اللہ کے پاس جا رہے تھے. ان کی بیوی ان کے سرہانے بیٹھ کے رو رہی تھی. پوچھا بیگم کیوں روتی ہو؟ کہا ابو ذر رو نہ تو کیا کروں، جس گھر میں تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو یہاں اتنی غریبی ہے کہ اگر تم فوت ہو جاؤ گے تو اس گھر میں تو تمہیں کفن دینے کے لیے چادر بھی میرے پاس نہیں ہے، میں رو نہ تو کیا کروں. اسی ابو ذر کو اللہ کے پیغمبر نے کہا دیکھو مسجد میں سب سے اچھا معزز انسان کون نظر آتا ہے. پھر کہا سب سے کمزور کون نظر آتا ہے. جناب ابو ذر نے دونوں انسانوں کی نشاندہی کی اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں کہا جس کو تم معزز سمجھتے ہو اس کے لباس کی وجہ سے اگر انسان اس جیسے اتنے زیادہ ہو جائیں کہ یہ زمین بھر جائے، جس کو تم نے کمزور سمجھا ہے وہ اکیلا ان سب سے اللہ کی نگاہوں میں بہتر ہے. رویے بدل دیے، سوچ بدل دی کہ اصل چیز کردار ہے. وہ غریب صاحب کردار ہے تو وہ عزت والا ہے، امیر صاحب کردار ہے تو وہ عزت والا ہے. اگر کردار نہیں تو اللہ کی نگاہوں میں دولت مند بھی ذلیل ہے، کردار نہیں ہے تو وہ فقیر دنیا سے بھی گیا اور آخرت سے بھی گیا. وہ فقیر ہے اور نماز کا ہی نہیں پتا، وہ فقیر ہے اور کسی سنت کا ہی نہیں پتا، وہ فقیر ہے اور دین پہ عمل ہی نہیں، وہ فقیر ہے تو اس بیچارے کی تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. اور اگر وہ صاحب کردار ہے تو چاہے وہ امیر ہے وہ بھی معزز ہے اور چاہے وہ غریب ہے اللہ کی نگاہوں میں وہ بھی معزز ہے. ایک اور موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کی تربیت کی. یہ کوئی میری ذہنی اپج یا میری ذہنی سوچ اور فکر نہیں، مسجد اسحاق کے اپنے نمازی بزرگوں سے، تاجروں سے، کاروباری بھائیوں سے، سرمایہ دار لوگوں سے اللہ تمہیں اور برکتیں عطا فرمائے اور عزتیں عطا فرمائے. لیکن کبھی بھی اپنے ذہنوں میں
قارون جیسا گھمنڈ سمانے نہ دینا، کردار پہ توجہ رکھنا، اخلاق پہ توجہ رکھنا، دل کی صفائی پہ توجہ رکھنا۔ صحابہ کی محفل میں باقاعدہ آپ نے، ایک انسان گزرا، پوچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سب نے کہا حری ان خطب ان ینکح، جس گھر میں پیغام بھیجے گا سارے رشتہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وَإِن شَفَّعَ أَن يُشَفَّعَ، جس معاملے میں سفارش کرے گا کوئی اس کی سفارش کو ریجیکٹ نہیں کرے گا۔ وَإِن قَالَ أَن يُسْمَعَ، جس مجمع میں بات کرے گا سارے ہماتن گوش ہو کے اس کی بات سنیں گے۔ یہ بڑا معزز انسان ہے۔ پھر ایک اور شخص گزرا، آپ نے فرمایا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا غریب انسان ہے، اتنا غریب جس گھر میں رشتے کا پیغام بھیجے گا لا ینکح، کوئی اسے رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور بات کرے گا تو کوئی اس کی بات نہیں سنے گا، سفارش کرے گا تو اس کی سفارش کو نہیں مانا جائے گا۔ صحابہ کی اس محفل میں بھی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے سب کے سامنے دو ٹوک کہہ دیا، جس کو تم نے گھٹیا سمجھا ہے، وہ اکیلا انسان جس کو تم معزز سمجھے ہو، وہ زمین بھر کے بھی آ جائیں تو وہ اکیلا ایسے زمین بھر کے سب انسانوں سے اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ انسانوں، تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، ان دونوں سے آگے بہت سارے انسانوں کی نسل کو پھیلا دیا ہے، بہت ساری مرد و عورتوں کا سلسلہ پھیلا دیا ہے، پھر تمہارے خاندان اور قبائل بنا دیے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یاد رکھو اللہ کے نزدیک کوئی شک نہیں، سب سے عزت والا وہ ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ تقوی ہوتا ہے۔ اور کس کے دل میں تقوی ہے اس کا دعویٰ تم خود نہیں کر سکتے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ ہی کو خبر ہے۔ نفسیات بدل دی، سوچیں بدل دی، رویے بدل دیے، غریبوں کی نفسیات کو اتنا اونچا کر دیا کہ آپ علیہ السلام نے جو مہاجر غریب صحابہ تھے ان کے بارے میں آپ نے کہا پریشان نہ ہونا، غم نہ کھانا، جو میرے صحابہ مہاجر اور فقیر ہیں یہ امیر صحابہ امیر مہاجروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ رؤوف الرحیم تھے بچوں کے ساتھ، رؤوف الرحیم تھے بڑوں کے ساتھ، رؤوف الرحیم تھے رشتہ داروں، والدین، بزرگوں، بڑی عمر کے عزیز و اقارب کے ساتھ، رؤوف الرحیم تھے معاشرے کے غریب طبقے کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، فقراء کے ساتھ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام رؤوف الرحیم تھے معاشرے کے غم زدہ، ضرورت مند اور پریشان حال لوگوں کے ساتھ۔ جو جتنا زیادہ معاشرے کا دھتکارا ہو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اس کے ساتھ اتنا ہی زیادہ رحم کرتے، اتنی ہی زیادہ محبت کرتے، اسی قدر زیادہ شفقت کرتے۔ ایسے رؤوف الرحیم کہ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں یہاں تک ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا گیا ما احب الاعمال الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ عمل کون سا اچھا لگتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یعنی طبعاً فرض کے بعد نماز فرض، زکوٰۃ فرض، حج فرضی، روزہ فرضی، جب بھی اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں تو ارکان اسلام کے بعد، فرائض کی ادائیگی کے بعد باقی کاموں میں سے اور نیکیوں میں سے سب سے افضل نیکی اور سب سے پیاری نیکی کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرور
تدخلہ علی مسلم، کسی مسلمان کو خوشی دینا، کسی مسلمان کو خوشی دینا۔ خوشی دینے کا کیا مطلب؟ فرمایا تطرد عنہ جوعا، اس کی بھوک مٹانا، او تقضی عنہ دینا، یا اس کے قرض کو چکا دینا، او تکشف عنہ کربہ، یا اس کی کسی مصیبت، غم اور پریشانی کو دور کر دینا۔ ایک حدیث میں تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہاں تک کہہ دیا، امام البانی نے اسے سلسلہ صحیحہ میں بیان کیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ مُسْلِمٍ فِي حَاجَةٍ لَهُ حَتَّى أَقْضِيَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، میں اس مسجد نبوی میں ایک مہینہ اعتکاف بیٹھا رہوں، اللہ اللہ کرتا رہوں، یاد الہی میں مصروف رہوں، اس ایک مہینے کے اعتکاف سے مجھے یہ نیکی زیادہ پیاری لگتی ہے کہ میں کسی ضرورت مند مسلمان کے ساتھ جا کے اس کی ضرورت کو پورا کر دوں۔ آپ نے یہاں تک کہا جو کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، ثبت اللہ قدمہ یوم تزل الاقدام، جس دن پل صراط سے گزرتے ہوئے سب پاؤں پھسل رہے ہوں گے، اللہ ایسے صاحب حیثیت انسان کے پاؤں کو جما کے مضبوط کر دے گا، اسے پھسلنے نہیں دے گا، اس کو ثابت قدمی عنایت فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے کمزور طبقوں کے ساتھ رحم دل تھے، آپ رحم دل تھے بچوں کے ساتھ، رؤوف الرحیم تھے بڑوں کے ساتھ، رؤوف الرحیم تھے مساکین کے ساتھ، رؤوف الرحیم تھے معاشرے کے ضرورت مند طبقات کے ساتھ، رؤوف الرحیم تھے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان انسانوں کے ساتھ جو کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائیں، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائیں، ہسپتال میں لیٹ جائیں، ان کو کوئی تکلیف ہو جائے، جسمانی طور پہ لاغر ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، چلتے پھرتے انسان کبھی اللہ معاف فرمائے ان کو فالج ہو جائے، دیکھتا بھالتا انسان اور آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو جائے، یہ سارے معذور انسان، کمزور انسان، مریض انسان، ان کے ساتھ تو آپ اتنے رحم دل تھے کہ آپ فرماتے تھے جو کسی بیمار کا حال پوچھتا ہے، صبح پوچھے تو شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ آپ فرماتے بیمار کو پوچھنے والا تو جنت کے باغیچے میں ہوتا ہے۔ آپ فرماتے بیمار کو پوچھنے والے کو آواز لگتی ہے تیرا چلنا مبارک ہو اور اللہ تمہیں جنت میں جگہ عنایت فرمائے۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ تو اس شخص کا ثواب ہے جو بیمار کو صرف پوچھنے جاتا ہے، اور جو بیچارہ صبح شام بیمار کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کی خدمت کر رہا ہے، اس کو دوائی دے رہا ہے، اور اس کی پاکی کا، صفائی کا، نظافت کا خیال کر رہا ہے، تو اس کے اوپر اللہ کی کتنی رحمتیں ہوتی ہوں گی۔ اور اگر وہ خدمت، یہ اتنا ثواب ہے عام بیمار کو پوچھنے کا، اور اگر وہ بیمار والدین ہوں تو ان کی خدمت کا اللہ نے کیا ثواب رکھا ہوگا، ان کے اندر اللہ رب العزت نے کیا برکتیں رکھی ہوں گی، کیا فضیلتیں رکھی ہوں گی، کیا عظمتیں رکھی ہوں گی۔ مجھے شکوہ ہے آپ لوگوں سے بھی اور اپنے اس معاشرے سے بھی، ہم حدیثوں کو بھی اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں۔ ایم پی اے بیمار ہو گیا ہے تو گاڑیاں بھر بھر کے لوگ پوچھنے جا رہے ہیں، کوئی وڈیرا بیمار ہو گیا ہے تو مجمع اکٹھا کر کے اس کی عیادت ہو رہی ہے، اور محلے کے اندر غریب تڑپ رہا ہے تو اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اور اپنے گھر کے اندر ماں باپ کو ضرورت ہے تو اس کی خدمت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، یہ موضوع بہت طویل ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ، آئندہ خطبہ جمعہ میں ہم اس کو مکمل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ بھی رحم دل تھے، رحم دل بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، رحم دل مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، رحم دل اپنے ماتحت اور خادموں کے ساتھ، رحم دل معاشرے کے پریشان ہاں لوگوں کے ساتھ، رحم دل مریضوں کے ساتھ،
ان کے ساتھ بھی رحم دل، جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ شاید ان کو تو رحم کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ رحم دلی کیا ہوتی ہے، جو نیم پاگل ہوتے ہیں، نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، کسی الجھن کا شکار ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی نفسیات ہیں بھی کہ نہیں، لیکن میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہے جب بچے ان کے ساتھ شرارتیں کرتے ہیں یا ان کو چھیڑتے ہیں یا ان کو تنگ کرتے ہیں، ٹیز کرتے ہیں، تان و تشنیع کا مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، آتے جاتے ان کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، تو ایسے معذور اور نیم پاگل لوگوں کو بھی لوگوں، سمجھدار لوگوں کی حرکتوں پہ آنسو بہاتے میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے خود دیکھا ہے. خود ہمارے اپنے گاؤں میں ہر جگہ اللہ نے ایسے لوگ رکھے ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے پائے جانے کا ایک اہم ترین مقصد اور حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ عبید الرحمن ایسے کسی شخص کو دیکھ کے سوچے اللہ تیرا میرے اوپر کتنا احسان ہے، اس کی جگہ میں بھی تو ہو سکتا تھا، اور یہ میری جگہ ہو سکتا تھا. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ سبق دیا تھا اللہ کے پیغمبر نے. ایسی ہی ایک عورت مدینے میں تھی، اللہ کے پیارے نبی کے پاس آئی، اس نے انتظار بھی نہیں کیا، راستے میں روک کے کہتی ہے مجھے آپ سے کام ہے، مجھے آپ سے کام ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام رؤوف الرحیم اسے کہتے ہیں تو مدینے کی جس گلی میں مجھے لے جائے گی میں تیرے ساتھ جا کے تیرا کام کر کے آؤں گا. اس عورت کو کہہ رہے ہیں فی عقلہا شیء، جس میں آتے اسے دماغی مسئلہ تھا، وہ دماغی مریضہ تھی، نفسیاتی مریضہ تھی، اور اس نے اللہ کے پیغمبر کو روکا تھا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.